I welcome you to That's the Point. Assalamu alaikum everyone, this is شعیب فاروقی. I welcome you to That's the Point. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا دلچسپ ان لوگوں کے لیے جو دلچسپی رکھتے ہیں انرجی سینیریوز کے اوپر، آئل اینڈ گیس کے حوالے سے اور ڈفرینٹ گلوبل ڈیولپمنٹس جو ہیں جو ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لوگوں سے، اپنے احباب سے، دوستوں سے، بچوں سے شیئر کیجیے تاکہ اس آگاہی کی جو مہم ہے جو کہ ہم اس چینل کے تھرو چلا رہے ہیں یہ پروان چڑھ سکے، آگے بڑھ سکے. بھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ ایک خبر آئی، جیسے رشین آئل کی بات ہو رہی تھی تو بات آئی کہ پاکستان وینزویلا جو ہے وہ پاکستان کو تیل دینے میں انٹرسٹڈ ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو کی جائے جس کے اندر تمام فیکٹس کو وینزویلا کے حوالے سے اور خاص طور پہ ان کی تیل اور گیس کی صنعت کے حوالے سے حقائق کو اور ڈیٹا کو ایک جگہ کیا جائے. اور میری خود بھی نالج میں بڑا اضافہ ہوا جب میں نے یہ ریسرچ کی. تو وینزویلا جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو دنیا کے اگر 5 بڑے آئل پروڈیوسرز کی بات کی جائے تو اس میں وینزویلا کا نام آتا ہے. یہ جو کنٹری ہے وہ ساؤتھ امریکہ کی ناردرن کوسٹ پہ واقع ہے اور اس کی جو پاپولیشن ہے وہ اراؤنڈ 28 to 30 ملین ہے. کرنسی جو ہے وینزویلن بولیوار کہا جاتا ہے. آفیشیل لینگویج جو ہے وہ اسپینش ہے. اس کا ایریا از اراؤنڈ 920 اسکوائر کلومیٹرز اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایک ڈالر جو ہے وہ تقریباً 22.65 سورن بولیوار کے برابر ہے. آئل کی صنعت کی بات اگر کی جائے تو 1922 میں ان کے یہاں پہلی آئل ڈسکوری ہوئی تھی، لیکن یہ ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اتراؤ اور چڑھاؤ سے گزرا ہے اور خاص طور پہ جو اکانومیکل ٹرموائل آیا اس میں 1980s سے اس کا آغاز ہوا اور 1990s میں بھی وہ جاری رہا اور اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. اور یہ موسٹلی جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے یہ ٹرموائلز آئے اس کنٹری میں. جب میں اس پوری ہسٹری کو پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک بات بڑی صاف ظاہر ہوئی کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ذخائر موجود ہیں زیر زمین یا معدنیات موجود ہیں یا ایسے ذخائر جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، ان تمام ممالک کے اندر ڈسٹرپشن ہے. ان تمام ممالک کے اندر بیرونی قوتوں کی وجہ سے ٹرموائلز آتے ہیں اور پولیٹیکلی سوشلی دے آر ناٹ ویری اسٹیبل اینڈ وینزویلا از ون آف دیم. تو جنوری 2020 میں وینزویلا کی جو ٹوٹل آئل پروڈکشن تھی وہ 303 بلین بیرلز آف آئل تھی جو کہ دنیا میں سب سے بڑی تصور کی جاتی تھی. وینزویلا کا جو کروڈ آئل پروڈکشن ہے وہ ڈکلائن ہونا شروع ہوا 2019 میں اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 877 بیرلز آف آئل پر ڈے پہ آ گیا، جس کے اندر اس کے کانڈنسیٹ بھی شامل تھے. یعنی 2020 اور 2019 کو دیکھا جائے تو ان کی آئل پروڈکشن پر ڈے سب سے زیادہ تھی. جب اپنے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ صرف 80,000 بیرل ایک دن کا پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ پاکستان کی کھپت جو ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ بیرل ایک دن کی ہے. تو وینزویلا کی ایک دن کی پروڈکشن 2020 میں اراؤنڈ 877,000 بیرل تھی ایک دن کی. اچھا، اس کے بعد اگر آئل ریزروز کی بات کی ہے تو یہ تقریباً جو ہے وہ 14% پوری دنیا کے آئل ریزروز کا جو حجم ہے وہ وینزویلا میں ہے. اور کنٹری خود جو ہے وہ 2016-17 میں تقریباً 550,000 بیرل ایک دن کا کنزیوم کرتی تھی. یہ ایک ایسا ملک تھا جس کو پیٹرو اسٹیٹ کہا جا سکتا ہے. پیٹرو اسٹیٹ وہ ممالک جس کے اندر آمدنی کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے اس کے کہ وہ تیل کی درآمد اور برآمدات کریں اور ان کی پوری اکانومی کا انحصار جو ہے وہ تیل کے اوپر ہو. اور آپ کو پتہ ہے یا میں بتاتا چلوں کہ 2016 میں جب
آئل پرائسز نیچے جانی شروع ہوئی، اور اس کے بعد 2019 میں جب کووڈ-19 آیا تو آئل پرائسز بالکل ہی زیرو ہو گئیں. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک پیٹرو اسٹیٹ کیسے سروائیو کرے گی. وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا جو سب سے اہم جزو ہے اکانومی کا، اس کا مول اس کو مارکیٹ میں نہیں مل رہا. سو دا میجر فارمیشن جس سے وہ پروڈکشن لیتے ہیں وہ لا لونا فارمیشن کہلاتی ہے. اور یہ جو جیولوجسٹ ہے، جو سائنٹسٹ اس کو سن رہے ہیں، ان کی معلومات کے لیے کہ یہ کریٹیشیس ایرا کی فارمیشن ہے، اور جو کہ سورس راک ہے، اینڈ دیٹ از فاؤنڈ بینیتھ وینیزولا اینڈ پارٹس آف کولمبیا ایز ویل. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک گراف آپ کی اسکرین پہ، جس کے اندر آپ کو ڈکلائن نظر آئے گا آئل پروڈکشن کا، اور آئل ہسٹری نظر آئے گی 1997 سے لے کے 2020 تک. تو آپ دیکھیں گے کنٹینیوس جو ہے وہ گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ایشوز ہیں وہ جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، جو کہ کنٹری فیس کرتی رہی. اقتدار کے مسائل، ڈکٹیٹرشپ، یہ تمام مسائل رہے. اور اس کے بعد جو ہے جو سونے پہ سہاگا ہوا وہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وینیزولا کے تیل کے اوپر سینکشنز لگانا، اور جس کے بعد جو ہے ان کی پروڈکشن جو ہے وہ بالکل ہی زمین دوز ہو گئی، ان کی اکانومی بالکل زمین دوز ہو گئی. تو وینیزولا کروڈ آئل پروڈکشن ڈکلائن ریپڈلی ہسٹوریکلی آفٹر سینکشنز بائی ڈونلڈ ٹرمپ فرام 2017 آنورڈس. اچھا جی، اب تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں کہ کون سے وہ ممالک ہیں جو کہ وینیزولا کا آئل خریدتے ہیں. تو وینیزولا کا آئل جو ہے سب سے زیادہ امریکہ خود خریدتا ہے، اور اس کے بعد پھر چائنا، انڈیا، سنگاپور، کیوبا، ملیشیا، جرمنی، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو امپورٹرز ہیں وینیزولن آئل کے. اچھا، اس کے بعد ہم تھوڑے سے سیاق و اسباب پہ نظر ڈالتے ہیں کہ جو پیٹرو اسٹیٹ یعنی وینیزولا کی جو پیٹرو اکانومی تھی اس کے ساتھ ہوا کیا. سو پیٹرو اسٹیٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، فلی ڈیپینڈنٹ آن آئل پروڈکشن. کنٹری وینٹ تھرو سیویئر اکانومک کرائسز، جب کہ یو ایس سینکشنز امپوز ہوئیں، اور 2016 میں آئل پرائسز جب کم ہوئیں تو اس کے بعد جو ہے دے سفرڈ اے لاٹ، اینڈ ایونچولی کووڈ-19 میں دے ور فلی ڈیواسٹیٹڈ. ایک جو سب سے بڑی غلطی وینیزولن گورنمنٹ نے کی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی نیبرنگ کنٹری اور خاص طور پہ کیوبا کو سبسڈائز ریٹ پہ آئل دینا شروع کیا، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 2012-13 میں ہوا. اور یہ وہ وقت تھا جب آئل کی پرائسز بہت زیادہ تھیں. دے ور آن دا پیک آف دیئر پروڈکشن اینڈ they didn't realize that what they are doing، اور انہوں نے اپنی ایک بڑا سونے جیسی چیز جو ہے وہ کوڑیوں کے مول بیچی. اس کے بعد جو ہے یہ ایک سلائیڈ آپ کی اسکرین پہ آئے گی جس کے اندر وینیزولا کروڈ آئل کی پروڈکشن کا گراف ہے کہ کس طرح سے وہ 1997 سے نیچے جانا شروع ہوا. ایک سلائیڈ میں نے وہ پہلے دکھائی تھی، اس کے اندر وہ وجوہات بتائی تھیں جس کی وجہ سے آئل پروڈکشن نیچے جانا شروع ہوئی، اور یہ جسٹ این امپریشن کہ آئل پروڈکشن کب سے کہاں اور کہاں پہنچ گئی. اور وینیزولن آئل کا جو محور ہے وہ PDVSA ہے، جو کہ ان کی نیشنل آئل کمپنی ہے، جو کہ 2013 میں دنیا کی سب سے اسٹرانگڈ NOC مانی جاتی تھی. 2013 میں اراؤنڈ 3.3 ملین بیرلز اے ڈے آئل پروڈیوس کیا جاتا تھا، اور تقریباً 1.2 ملین بیرلز اے ڈے ریفائنریز جو کہ ان کی لوکل ریفائنری ہیں وہ اس کو پروسیس کرتی تھیں. PDVSA جو ہے اس نے اراؤنڈ $231 بلین کے ایسیٹس ان ٹرمز آف پلانٹس اینڈ اکوپمنٹ مینٹین کر رکھے تھے، اور اس کی ٹوٹل ایکویٹی جو تھی وہ اراؤنڈ $84 بلین کی تھی. 2004 سے 2013 تک آئل ریونیو صرف وینیزولا کا $700 بلین کو ٹچ کر گیا تھا، جو کہ دنیا میں اس سے بڑا آئل ریونیو شاید سعودی اور امریکہ کے بعد یا ان سے زیادہ ہی وینیزولا کا تھا. اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن یہ جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. آفٹر دا کمپنی واز مس مینیجڈ، اس کے بعد ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو جو ہے وہ اس کا سربراہ بنا دیا گیا 2017 میں، اور 2015 سے 2018 تک پروڈکشن نیچے آنی شروع ہوئی اور 1.7 ملین بیرلز اے ڈے پہ آ گئی. آج اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 96% لوگ وینیزولا میں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں،
اور جو اس پورے کرائسس کی جڑ ہے وہ ہے پولیٹیکل کرائسس، جس کے اندر لیڈرشپ کا کرائسس ہے، لوگوں جو ان کے حکمران تھے ان کی آپس کی لڑائی کھینچا تانی، جس کی وجہ سے کنٹری آج اس حال میں ہے۔ کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز 2019 کے بعد، سینکشنز کے بعد جو ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی، وہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریسنٹلی 2021 کے اینڈ میں جو ہے وہ سینکشنز کو ایز آؤٹ کر دیا، اور شیورون جو کہ یو ایس کی بہت بڑی ENP کمپنی ہے، اس کو کہا کہ وہ وینیزولن آئل کو لفٹ کرنا شروع کرے اور اس کو مارکیٹ میں لانا شروع کرے۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ اراؤنڈ $200 بلین درکار تھے، جو کہ اس پورے انفراسٹرکچر کو جو کہ زمین دوز ہو چکا تھا اپ لفٹ کرنے کے لیے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو اس کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ وینیزولن آئل انڈسٹری کو پیش آیا، وہ آئل کا ہیوی ہونا اور H2S سے بھرا ہونا، سار ہونا، جس کی ریفائننگ کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ تو ابھی بھی کنٹری ڈیپ کا شکار ہے، کیونکہ وہ اپنی انڈسٹری کو لفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپ لفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اس میں بہت زیادہ اخراجات شامل ہیں، اور کنٹری جو ہے وہ کیونکہ اس کا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ فلی ڈپینڈنٹ ہے آئل کے اوپر، تو وہ اپنے خرچوں کو پورا نہیں کر پا رہے۔ اچھا، اب سوال جو کہ ہمارے پریزنٹیشن کی آخری سلائیڈ ہے، اس ویڈیو کی آخری سلائیڈ ہے، کیا وینیزولن آئل پاکستان آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے، اور اگر آئے گا تو کیا پاکستانی ریفائنریز کو ریفائن کر سکتی ہیں؟ گورنمنٹ نے جو ہے وہ سیمپلز منگوائے ہیں اور ابھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ کبھی امید ہے کہ وینیزولن آئل کیونکہ ہیوی آئل ہے، سار آئل ہے، اور اس کی جو ساخت ہے وہ عرب آئل سے، کنونشنل آئل سے ملتی جلتی ہے، تو پاکستان کی ریفائنریز اس کو ریفائن کر پائیں گی۔ لیکن ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وینیزولا سے کراچی پورٹ تک کا، اور وینیزولا کی جو پورٹ ہے مراکیبو پورٹ، اس سے تقریباً 10,308 مائلز کا سفر بنتا ہے، جو کہ اگر 10 ناٹس کی سپیڈ پہ طے کیا جائے تو تقریباً 43 دن لگیں گے۔ تو 43 دن کے اندر اگر تیل یہاں پہ پہنچے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ جدید جیٹیز چاہیے۔ اس کے علاوہ جن جہازوں میں وہ شپ پہنچے گا وہ جہاز جو ہیں وہ الٹرا VLLCs ہوں گے، جو کہ تقریباً 500,000 ٹن آئل جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، جس کو آف لوڈ کرنے کی گنجائش ہماری جیٹیز میں نہیں ہے۔ تو جو میری پچھلی ویڈیو، جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو میں بھی مل جائے گا، جو میں نے رشین آئل کے اوپر روشنی ڈالی تھی، کیونکہ ہماری اکانومی، ہماری جیٹیز، ہماری پورٹس، ہماری ریفائنریز وہ عرب آئلز کے اوپر ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کہیں سے بھی اگر تیل پاکستان آئے گا تو اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انفراسٹرکچر کو اپ لفٹ کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز جو ہے ہم وہ تیل اپنے لیے اکانومیکل انداز میں کارآمد نہیں بنا سکتے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ، ایسے دلچسپ ٹاپکس آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ شعیب فاروق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔